قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ پروین بی بی نے ایک گندا کھیل کھیلا صرف ایک گھر کے لیے، تو کیوں نہ ہم شہر بانوں کو قائل کریں کہ اپنے باپ کے ساتھ بدکاری کرے۔ سگی بیٹی کو تیار کر رہی ہے اپنے باپ کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے، نشے کی حالت میں آتا ہے، شراب پی پی کے نشے میں دھت ہوتا ہے، تو وہ شہر بانوں کو اس کے پاس بھیج دیتی ہے، اور سگا باپ، استغفر اللہ، سگا باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ پاک پتن کا یہ واقعہ ہے جہاں پر سگی ماں، جس کو ہم لوگ اپنی جنت کہتے ہیں، دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ، اپنی بیٹی کو مجبور کرتی ہے اپنے سگے باپ کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانے کے لیے۔ اب یہ سن کر حیرانگی تو ہوگی کہ ایک ماں کیسے کہہ سکتی ہے اپنی بیٹی کو کہ تم اپنے باپ کے ساتھ ناجائز تعلقات بناؤ، بدکاری کرو، یہ ممکن نہیں ہے، یقین کرنے نہیں آتا اس پر۔ لیکن اس مقدمے کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے پاک پتن میں۔ اب یہ پورا سلسلہ کیا ہے، کیسے شروع ہوتا ہے، کون ہے وہ بچی، ماں نے ایسا کیوں کیا، اس کی طرف چلتے ہیں۔ ماں کا نام ہے پروین بی بی، جس کی شادی ہوتی ہے تقریباً آج سے 22 سال پہلے نیاز نامی بندے کے ساتھ۔ شادی ہو جاتی ہے، دونوں کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اولاد پیدا ہوتی ہے بیٹی۔ بیٹی کا نام رکھا جاتا ہے شہر بانو۔ اب زندگی گزر رہی ہے، بیٹی پیدا ہو گئی ہے، گھر کے سلسلے جس طرح سے معاملہ چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب یہاں پر پروین بی بی کے تعلقات بن جاتے ہیں کسی اور مرد کے ساتھ۔ اس بات پر نیاز کو شک ہوتا ہے کہ میری بیوی کے جو تعلقات ہیں کہیں اور ہیں، میری بیوی اس ٹائم کہیں اور انوالو ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے کچ کچ شروع ہو جاتی ہے۔ بڑی کوشش کرتا ہے نیاز کہ کسی نہ کسی طریقے سے پروین کو رنگے ہاتھوں پکڑے کہ آخر میری بیوی کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں۔ ہر ممکن کوشش کرتا ہے پروین کو پکڑنے کی، لیکن ہر بار ناکام ہو جاتا ہے۔ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، ایٹ دا اینڈ یہ معاملہ طلاق پر آ کر، علیحدگی پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ پروین طلاق لیتی ہے، اپنی بیٹی شہر بانو کو لیتی ہے اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ اب کیونکہ پروین آزاد ہو گئی ہے، اب اس کے اوپر نیاز کی روک ٹوک نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اب پروین جو ہے کھل کر کھیلتی ہے جس کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ 8 ماہ گزر جاتے ہیں اس سارے معاملات میں، بیٹی بھی جوان ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ شادی کو 22 سال گزر چکے ہوتے ہیں۔ پروین جو ہے وہ 8 ماہ کے بعد شادی کرتی ہے اپنے دیور کے ساتھ۔ اب اپنے دیور کے ساتھ جو وہ شادی کرتی ہے اس کا نام ہے قاسم۔ قاسم کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اب ظاہر ہے قاسم نے پروین کو رخصت کر کر اپنے گھر لے کر جانا ہے، اور اس کو ایسا کرنا تھا۔ پروین کو لیتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے، جہاں پر پروین کا سابقہ شوہر نیاز بھی موجود ہے۔ جب وہ پروین کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے بھائی کے ساتھ یعنی اپنے دیور کے ساتھ نکاح کر کر تقریباً 8 ماہ بعد واپس میرے ہی گھر میں آ گئی ہے، تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ چور تو میرے اپنے گھر میں تھا، میرے اپنے ہی گھر کے بھیتی نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور اندازہ نہیں تھا کہ میرا بھائی جو ہے وہی میرے گھر کو آگ لگائے گا۔ خیر آ جاتی ہے، رہتی ہے۔ اب نیاز اور قاسم جو ہے 2 بھائی ہیں، نہ ان کی کوئی بہن ہے، نہ ان کا ماں باپ ہے، نہ اس کے علاوہ ان کا دنیا میں کوئی اور ہے، بس 2 بھائی ہیں، اور اس دونوں بھائیوں کا ایک وراثتی گھر ہے۔ جناب پروین بی بی جو ہے وہ آ جاتی ہے، قاسم بھی وہیں پر ہے، نیاز بھی وہیں پر ہے، شہر بانو بھی وہیں پر ہے، رہتے ہیں، زندگی گزرتی ہے۔ قاسم جو ہے نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے، اپنی جاب پر جاتا ہے، نائٹ شفٹ لگاتا ہے، اور جو نیاز ہے وہ گھر میں آتا ہے، رات کے ٹائم بھی آتا ہے۔ اب کیونکہ جو نیاز ہے اس کا سابقہ شوہر ہے، نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، گھر آتا ہے رات کے ٹائم اور اس کو کہتا ہے کہ بھئی تم میرے ساتھ تعلقات بحال کرو، آخر کار ہم لوگ میاں بیوی تھے تو تم میرے ساتھ تعلقات بحال کر لو، میرے بھائی کے ساتھ بھی سیٹ رہو اور میرے ساتھ بھی رہو۔ جس پر پروین جو ہے ہر بار انکار کرتی ہے بقول پروین کے، اور اپنے شوہر قاسم کو بتاتی ہے کہ تمہارا جو بھائی ہے وہ مجھے فورس کرتا ہے کہ میرے ساتھ تعلقات بناؤ، میں اس چیز پر نہیں آتی، اب یہ گھر بھی ہے، یہ گھر بھی ہم لوگوں کو چاہیے، اب کسی طریقے سے نواز کو اس گھر سے نکالا جائے۔ تو اس میں وہ پلان کرتی ہے۔ اب پلاننگ اتنی گھٹیا ہے، اتنی گندی ہے پلاننگ، صرف جائیداد کا ٹکڑا، ایک گھر حاصل کرنے کے لیے قاسم کے ساتھ بیٹھ کر یہ سازش کرتی ہے کہ میری بیٹی چونکہ جوان ہو چکی ہے اور یہ گھر بھی ہم لوگوں نے اپنے نام کروانا ہے، اور نیاز کے ہوتے ہوئے یہ سب ممکن نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم شہر بانوں کو قائل کریں کہ اپنے باپ کے ساتھ بدکاری کرے، اور اس چیز کا الزام لگا کر ہم اس کو یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ شہر بانوں کا جو ذہن ہے وہ تیار کرتی ہے، سگی بیٹی کو تیار کر رہی ہے اپنے باپ کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے، اس کو مینٹلی طور پر تیار کرتی ہے۔ نیاز جب نشے کی حالت میں آتا ہے، شراب پی پی کے نشے میں دھت ہوتا ہے، تو وہ شہر بانوں کو اس کے پاس بھیج دیتی ہے، اور سگا باپ، استغفر اللہ، سگا باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔
اب آدھا مشن تو جو پروین بی بی کا ہے وہ ہو گیا کامیاب، بدکاری ہو گئی۔ اب جو شہر بانو ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ پروین بی بی کا جو مشن تھا وہ کامیاب ہو گیا، شہر بانو حاملہ ہو جاتی ہے، اور جو پروین ہے وہ شور مچاتی ہے، وہ اپنے شوہر سابقہ شوہر نیاز کو کہتی ہے تم نے میری بیٹی کے ساتھ بدکاری کی ہے تو میں تو تمہیں کورٹ میں گھسیٹوں گی، میں تو تم پر مقدمہ کروں گی۔ یہ سن کر جو نیاز ہے وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ حاملہ شہر بانو بچے کو پیدا کرتی ہے۔ اب پروین دیکھتی ہے کہ بیٹی کی عزت بھی گئی، بچہ بھی دنیا میں آ گیا، بیٹا پیدا ہوتا ہے، بچہ بھی دنیا میں آ گیا، گھر ابھی تک میرے نام نہیں ہے، نیاز کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے۔ ایف آئی آر کرواتی ہے جا کر کہ میرا جو شوہر ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو خدارا مجھے جو ہے انصاف دیا جائے۔ پولیس حرکت میں آتی ہے، پولیس کوشش کرتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے نیاز کو گرفتار کرنے کی۔ جب نیاز کو اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ یہ معاملات تو بڑے خراب ہو رہے ہیں، وہ اپنی ضمانت کرواتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے۔ پروین اور قاسم کے پاس جاتا ہے اور ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، میرے نال کسی نہ کسی طریقے مکو ڈیل کرتا ہے، میرے نال کسی نہ کسی طریقے مکو، میری جان چھڑواؤ اس پرچے تو، جو تھانوں چاہیے میں تھانوں دے دینا۔ اب ڈیل وہی تھی کہ یہ جو گھر ہے یہ وراثتی گھر ہے، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، یہ جو گھر ہے یہ ہمارے نام کر دو، ہم تمہیں نہیں جانتے تم ہمیں نہیں جانتے۔ وہ لکھ دیتا ہے کہ بھئی یہ گھر وغیرہ تمہارا ہے، لیکن اس سے پہلے جا کر کورٹ میں جا کر بیان دو اور اس کیس کو ختم کرواؤ، میری جان چھڑواؤ۔ پروین بی بی کا مشن پورا ہو جاتا ہے، چاہے اس میں اس کی بیٹی کی عزت داؤ پہ لگ گئی، چاہے اس کی ایک غیر شادی شدہ بیٹی جو ہے وہ ماں بن گئی ایک بیٹے کی، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، اس کو غرض تھی صرف اس گھر سے جو کہ وراثتی گھر تھا۔ خیر ڈیل فائنل ہوتی ہے، پروین بی بی کورٹ جاتی ہے، ایز یوزول جس طرح سے معاملات ہوتے ہیں طے پا جاتے ہیں، کورٹ جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے جی ہماری تو صلح ہو گئی ہے، ہم لوگ مزید کارروائی نہیں کرنا چاہتے، ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم لوگوں نے سارٹ آؤٹ کر لیا ہے، گھر کا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا، پرچہ خارج ہو گیا، ضمانت اس کی آلریڈی ہوئی ہوئی تھی، وہ گھر ان کو دے کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب یہ تھا یہ سارا کیس جو پروین بی بی کی سازش کا شکار بنی اس کی بیٹی شہر بانو۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، پروین بی بی نے ایک گندا کھیل کھیلا صرف ایک گھر کے لیے۔ اب جو شہر بانو ہیں، پروین بی بی کو بھی چھوڑ دیں، قاسم کو بھی چھوڑ دیں، اس کا جو شوہر ہے نیاز اس کو بھی چھوڑ دیں، اب معاملہ یہاں پہ شہر بانو کا جو کہ شادی شدہ نہیں ہے، جس کی عزت داؤ پر لگی، اس نے بیٹا پیدا کیا، اب اس کا آگے فیوچر کیا ہے، اس بچے کو وہ کیا نام دے گی جس کو ہماری سوسائٹی میں حرام کا بچہ، ناجائز بچہ کہا جاتا ہے، اس بچے کا کیا مستقبل ہے؟ کل کو اس بچے کے ساتھ یہ کیا رشتہ اس کے باپ کا بتائے گی کہ بھئی جو تیرا باپ ہے وہی میرا باپ ہے۔ اتنا ایک گھر کے لیے رشتوں کو الجھایا اس عورت نے، کیس لیکن ختم ہو گیا۔ اب سزا کا مستحق کون ہے، سزا کس کو ملنی چاہیے؟ کیس تو ختم کر دیا گیا، پرچہ تو خارج ہو گیا، قاسم بھی چھوٹ گیا، نیاز بھی چھوٹ گیا، اور پروین بھی آرام سے ریلیکس اپنے گھر میں۔ شکار ہوئی شہر بانو، اور اس میں کہیں نہ کہیں شہر بانو بھی ملوث ہوگی، شہر بانو کی مرضی کے مطابق یہ سب کچھ ہوا، شہر بانو کو کوئی نشہ نہیں دیا گیا تھا، بلکہ نیاز اس کا جو باپ ہے وہ نشے میں تھا۔ یہ ہے وراثتی معاملات اور یہ ہے پراپرٹی کے چکر کہ جن میں پڑھ کر ہم لوگ اپنے رشتوں کا احترام بھول گئے ہیں، ہم لوگ رشتوں کا تقدس بھول گئے ہیں، باپ بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا، ماں بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتی ہیں تو صرف دولت کو، دھن کو، ہر چیز اسی کو سمجھتے ہیں، یہی زندگی کا جینا مرنا سمجھتے ہیں۔